السلام علیکم ویورز۔ آج میں اعتکاف کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گی۔ اعتکاف کے اسلام کے حوالے سے یہ رمضان کے آخری عشرے میں عموماً 21 رمضان مبارک 20 رمضان مبارک کو لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ لوگ 10 دن کے لیے، کچھ 3 دن کے لیے، لیکن مکمل تفصیل جو ہے نا وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو آج میں اس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کروں گی، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی معلومات ملے گی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ انہی سے مروی ہے کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ کسی حاجت کے لیے جا سکے، مگر وہ اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف والی جماعت مسجد میں کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ بحقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور عمرے کر لیے۔ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کے ساتھ ٹہلنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت و حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اور بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہر سکتا ہے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ آزاد ہونا بھی شرط نہیں، لہذا غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مگر مولا سے اجازت لینی ہوگی، اور مولا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ سب سے افضل مسجد حرم شریف میں اعتکاف ہے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر مسجد اقصیٰ، اور پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب اعتکاف، اعتکاف سنت موقدہ کہ رمضان اخیر عشرہ یعنی آخری 10 دن میں کیا جائے، 20 رمضان کو سورج ڈوبتے وقت بنیت اعتکاف مسجد میں ہو، اور 30ویں کے غروب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اعتکاف نفلی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، جب بھی مسجد میں داخل ہو تو صرف نیت کر لے اعتکاف ہو جائے گا۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے، معتکف ہے، چلا آیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے، فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسے تو نہ کھونا چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو تو اعتکاف کا ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے۔ اعتکاف بنا ہے عکف سے، جس کے معنی ہے ٹھہرنا یا قائم رہنا، جبکہ اصطلاح میں شرعاً میں اس سے مراد اللہ پاک کے گھر میں عبادت کرنے کی نیت سے ٹھہرنا ہے۔ حقیقی اعتکاف یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر اس کے در پر مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے اور سب سے علیحدہ تنہائی میں عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں مسلمان دنیا سے لا تعلق ہو کر اللہ پاک کے گھر میں صرف اللہ پاک کی یاد میں متوجہ ہو جاتا ہے۔ معتکف اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے حالت حیات ہی میں اپنا بال بچہ اور گھر بر سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور مولا تیرے ہی گھر میں آ گیا ہوں۔ یہ قاعدہ قانون ہے کہ اگر گھر والا کریم اور عزت والا ہو تو وہ ضرور ہر اس شخص کی عزت و اکرام کرتا ہے جو اس کے گھر میں آئے، خواہ وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ بھلا جو ارحم الراحمین ہے، جو سب داتوں کا داتا ہے، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات ہے، اس کے گھر میں کوئی مسلمان جا کر پناہ لے تو وہ کریم ذات اس کا کس قدر اکرام فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اعتکاف کا ذکر۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی طرح بہت پرانی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی، میرا گھر خوب صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حدیث پاک میں اعتکاف کا ذکر۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق و خلوص کے ساتھ 1 دن اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہے۔ طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتے ہیں جیسے اس نے تمام ہی نیکیاں کی۔ ابن ماجہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی خود پابندی فرماتے تھے۔ قرب الہی کا ذریعہ اعتکاف کب سے بنا ہے، جس کے معنی ٹھہرنا یا قائم رہنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی بنی اسرائیل کے راستے میں ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمع ہوئے گرویدہ تھے۔ پارہ 9 سورہ الاعراف آیت 831۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، یعنی بغرض اعتکاف ٹھہرے ہوئے ہو۔ یہ تو تھا لفظ اعتکاف کا لغوی معنی، اور شرعاً اعتکاف یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے بے نیت عبادت ٹھہرے۔ اس اعتکاف کی حالت میں آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، مگر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو شہوانی لذتوں سے روکے رکھے۔ یہ تو 2 جملوں میں اعتکاف کے مسائل کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے منقطع ہو کر اللہ سے لو لگا کے اس کے در پر یعنی کسی مسجد کے کونے میں پڑ جائیں۔ یہ خواص بلکہ اخص الخواص کی عبادت ہے۔ واضح ہو کہ نفلی اعتکاف کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ۔ اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نظر مانی ہو تو وہ 1 دن 1 رات سے کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے: فرض جسے نظر ماننا ہو اعتکاف، اس میں روزہ شرط ہے۔ اعتکاف سنت، یہ 20ویں رمضان المبارک کے اثر سے عید کا چاند دیکھے جانے تک۔ اعتکاف نفل، اس میں نہ روزہ شرط ہے اور نہ ہی اس کی مدت مقرر۔ جس مسجد میں جائے کہہ دے میں نے اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں رہوں۔ فقہ حنفی کی کتاب مراق الافلاح شرح نور العزا میں لکھا ہے کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو وہ افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ اس کی خصوصیات بے شمار ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا ما فیہا سے دور کر لینا ہوتا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہوتا ہے اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں اللہ کے گھر پر پڑ جانا اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز مسجد میں اعتکاف کر کے اللہ عز و جل کے قلعہ میں محفوظ ہونا ہے کہ دشمن کی رسائی جہاں ممکن ہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ سنن ابن ماجہ مشکات۔ اب ہم مزید اعتکاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کی شرائط، یعنی اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، تفصیل تو ہم نے ساری بتا دی۔ اعتکاف کے لیے چند شرائط کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے سب سے اہم نیت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر شرائط بھی ہیں۔ اعتکاف کرنے والا مسلمان ہو، عقل و تمیز رکھتا ہو، پاک و صاف ہو، مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو، رمضان کا مہینہ ہو تو روزے سے ہو، خاتون حالت حیض میں اور حالت نفاس میں نہ ہو، خاتون اپنے شوہر سے اجازت لے چکی ہو۔ اعتکاف کی نیت، ہر شرعی کام کی طرح اعتکاف کے لیے بھی نیت لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت انما الاعمال بالنیات، نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو شخص نہیں جانتا کہ وہ کتنے دن کا اعتکاف کر سکے گا، اسے چاہیے کہ پورے 10 دن کے اعتکاف کی نیت کے بجائے مشروط نیت کر لے، یعنی دل ہی دل میں اللہ سے یہ عہد کر لے کہ حالات اجازت دیں گے تو پورے 10 دن کا اعتکاف کروں گا، ورنہ ہنگامی ضرورت کے تحت 10 دن سے پہلے ہی ختم کر لوں گا۔
اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ رات کو روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن اعتکاف کی میں رات میں بھی کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عباس کا مسلک ہے۔ امید ہے کہ ویورز آج کی میری معلومات آپ کے لیے بہت سود مند ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے میری پوری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق دے، نماز کی توفیق دے، نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور اس تیسرے عشرے کے صدقے ہم سب مسلمانوں کو جو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، اگرچہ روزے کا ثواب تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دینا ہے، سب کو بخش دے۔ ہمارے ملک کے لیے امن اور سلامتی قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ڈھیروں خوشیاں دے، مصیبتوں سے، مشکلات سے دور رکھے، اور آپ کو، آپ کی اولاد کو اور آپ کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور نماز کی باقاعدگی، صوم و صلات کا پابند، عمرہ حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔